بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، شب قدر کی فضیلت سماعت کرنے سے قبل ایک سوال اور اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ سوال کیا گیا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر کیا حافظ صاحب جنہوں نے مسجد میں قرآن مقدس کی تلاوت تراویح میں کی ہے، انہیں مسجد کے فنڈ سے نذرانہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں چندہ جس کام کے لیے جمع کیا جائے اسی میں خرچ کرنا لازمی ہے، لہذا تعمیر مسجد یا اخراجات مسجد کے لیے جمع کی گئی رقم سے شب قدر کے نذرانہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ ایسی صورت میں اپنی قوم سے، خاص کر اہل ثروت حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح وہ اپنے امام و حفاظ کرام اور مؤذن حضرات کی خدمت میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتے تھے، اسی طرح اس سال بھی اپنا نذرانہ خود مسجد کے ذمہ داروں تک پہنچا کر ثواب دارین کے مستحق بنیں۔ یاد رکھیے، یہ وقت اپنے امام و مؤذن اور حفاظ کرام نیز علماء دین کو فراموش کرنے کا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی بجا خدمت کر کے مستحق کے ثواب بنیں۔ یاد رکھیے، امت محمدیہ کے یہ وہ غیور افراد ہیں جنہیں آپ ہر حال میں سب سے زیادہ صابر و شاکر پائیں گے، الا ماشاء اللہ وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، بھلے ہی فاقے ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ لہٰذا کم بولے کو زیادہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ خدا تعالیٰ توفیق بخشے، آمین۔ حضرات گرامی، رب غفور و رحیم کا بے حد احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کے شب و روز عطا فرمائے، اس فضیلت والے مہینے میں سانسیں لینے کی توفیق بخشی۔ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف قرآن کا نزول ہوا۔ اسی ماہ میں ایک شب ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امت کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور پورا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر کی یہ نعمت عظمیٰ، اس کے خصائص میں سے ہے کہ اس امت کے علاوہ کسی امت کو یہ نعمت نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت محمدیہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں کرم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہو۔ روایت کثیرہ سے ثابت ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ میں یعنی آخر کے 10 دنوں میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام اعظم اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل نیز جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ تبیان القرآن زیر تفسیر آیت سورہ قدر۔ مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان کی 27ویں شب صبح تک عبادت میں گزاری وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی رمضان کی راتوں کی عبادت تو پسند ہے ہی، لیکن شب قدر کی عبادت مجھے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر بیدار ہو کر گزاری وہ ان میں 2 رکعت نماز ادا کی، ان شب قدر میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے، اور جبریل علیہ السلام نے اس پر اپنے پر پھیرے، اور جس پر حضرت جبریل نے اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔
دونوں روایتیں مکاشفۃ القلوب صفحہ 650 پر درج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری و مسند احمد۔ یعنی جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہوں کو صاف کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی اصل عبادت قیام نماز ہے، اس لیے اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بندہ خشوع و خضوع اور سود و گذاز سے نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں اپنی کوتاہیوں، تقصیروں اور گناہوں کو یاد کر کے روئے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور بار بار استغفار کرے۔ اسی رات میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آنے والے سال کے لیے مقدر فرمایا ہے، اور وہ یہ رات سلامتی ہے بلاؤں اور آفتوں سے صبح چمکنے تک۔ علماء کرام زمین پر فرشتوں کے نزول اور امت محمدیہ کے عبادت گاروں کی زیارت و ملاقات کا ایک سبب یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ گاروں کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز اللہ تعالیٰ کو تسبیح اور تہلیل کی آوازوں سے زیادہ پسند ہے، اس لیے فرشتے یاد خدا میں آنسو بہانے والی آنکھوں کے دیکھنے اور خوف خدا سے نکلنے والی آہوں کے سننے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنی عبادت کرنے اور اپنا خوف و خشیت عطا فرمائے، نیز اپنی یاد میں رونے والی آنکھ اور توبہ و رجوع کرنے والا دل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے نمازوں کو، روزوں کو قبول فرمائے، اور وقت میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ہماری آپ کی جملہ اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں پروردگار عالم اپنے فضل کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و توفیل میں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سبوں کی جائز و نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔